بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بائیڈن صدارتی دور سے باہر، کملا ہیرس نومبر کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ انڈین اوریجن کملا ہیرس کے لیے تائید بڑھی، ایک دن میں $50 ملین جمع کر لیے۔ یمن میں اسرائیل کا حملہ، تیسرے دن بھی حدیدہ بندرگاہ پر آگ بھڑکتی رہی، حوثی عہدیداروں نے کہا کام متاثر نہیں ہوا۔ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کا بڑا حملہ، 39 فلسطینی جاں بحق، ٹینکوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 39,000 ہو گئی۔ UN ایجنسی نے کہا بچوں کو ہر روز نئے سانحوں کا سامنا ہے۔ غزہ میں بربریت کے بیچ نتن یاہو واشنگٹن روانہ ہو گئے، کہا 40 سال سے مدد کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ سنجیدہ مسائل پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان آرمی کا غیر معمولی بیان۔ UAE میں احتجاج کے لیے 57 بنگلہ دیشیوں کو جیل کی سزائیں، ڈھاکہ تناؤ میں کمی، مرنے والوں کی تعداد 163۔ مرکزی حکومت نے بہار کو خصوصی درجہ دینے سے انکار کر دیا، نتیش کمار کو دھکا، RJD نے کہا JDU ناکام ہو گئی۔ نرملا سیتارمن منگل کو تاریخ بنائیں گی، مسلسل 7ویں بار مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آخر کار صدارتی دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نائب صدر کملا ہیرس نومبر کے صدارتی الیکشن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے فیورٹ ہیں اور ان کی تائید بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن کے علاوہ کئی دوسرے ڈیموکریٹس نے بھی کملا ہیرس کی تائید کر دی۔ کملا ہیرس ایک انڈین اوریجن اور افریقن اوریجن خاتون ہیں۔ ان کی ماں کا تعلق انڈیا سے اور باپ کا تعلق جمائکا سے ہے۔ وہ کیلیفورنیا کے ایک شہر میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے کالج آف لاء سے قانون کی ڈگری لی۔ وہ 2003 میں سان فرانسسکو کی ڈسٹرکٹ اٹارنی بنی۔ اس کے بعد 2010 میں وہ کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل بنی۔ 2016 میں وہ سینٹ کے لیے چنی گئیں۔ وہ 2020 میں پہلی افریقن امریکن خاتون نائب صدر بنی۔ کملا ہیرس نے جو بائیڈن کی جگہ لیتے ہوئے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کیمپین کے لیے تقریباً $50 ملین جمع کر لیے۔ بائیڈن پر صدارتی دور سے باہر ہونے کے لیے کافی دباؤ تھا، جس کی اہم وجہ ان کی عمر اور ان کی صحت ہے۔ جب سے ٹرمپ کے ساتھ ان کی لائیو ٹی وی ڈیبیٹ ہوئی ہے، ان پر کافی دباؤ تھا کہ وہ ہٹ جائیں۔ بائیڈن نے اپنی صدارتی دور سے باہر ہوتے ہوئے کہا کہ وہ ملک اور پارٹی کے حق میں دور سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی باقی میعاد پوری کریں گے۔ آخر تک ٹرمپ کے جو حریف ہیں بائیڈن، وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ دور سے باہر نہیں ہوں گے اور وہ نومبر کے الیکشن میں ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے فٹ ہیں، لیکن پھر اچانک یہ فیصلہ سامنے آیا۔ کئی بڑے ڈیموکریٹس نے بائیڈن پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، جن میں نینسی پیلوسی اور براک اوباما بھی شامل ہے۔ کئی عالمی لیڈرز نے بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بائیڈن کو ایک عظیم شخص قرار دیا جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے اسے جرأتمندانہ قدم قرار دیا اور کہا کہ بائیڈن نے چیلنج سے بھرے وقت میں قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ صدر بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور ان کی باقی میعاد کے دوران ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اب لیے چلتے ہیں آپ کو مڈل ایسٹ۔ یمن میں اسرائیل کے حملے کے بعد ایک بندرگاہ میں آگ لگ گئی جو اب بھی بھڑک رہی ہے۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں یمن کے حوثیوں نے تل ابیب شہر پر ایک حیران کرنے والا حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے یمن میں حملہ کیا۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں بعض لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ ہفتے کو کیا گیا۔ حوثی عہدیداروں نے کہا کہ حدیدہ بندرگاہ پر کام معمول کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے خان یونس میں ایک بڑا حملہ کرتے ہوئے کم سے کم 39 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملے میں کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس حملے کے دوران ہوائی حملے کیے گئے اور توپ خانے سے بھی کارروائیاں کی گئیں۔ اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوج کے ایک اڈے کو نشانہ بنایا۔ 114 mm کے شارٹ رینج میزائلز کے ذریعے اس اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے دیر البلح میں اسرائیل نے ڈرون سے الاقصی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تک کم سے کم 39,006 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد تقریباً 90,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 60 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا کہ غزہ میں بچوں کو ہر روز نئے سانحوں اور نئے صدموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یونائیٹڈ نیشنز کے ایجنسی نے کہا کہ غزہ میں اس کی ٹیمیں چیلنجوں کے باوجود بچوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کی کوششیں کر رہی ہیں جو ہر روز نئے سانحوں اور نئے صدموں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ غزہ سرحد کے قریب پولیس نے ایک کینیڈین سٹیزن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ اس کینیڈین شہری نے اسرائیلی سیکیورٹی عہدیداروں کو چاقو سے ڈرانے کی کوشش کی۔ یہ شخص ایک نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں سیویلینز کو ہلاک کر رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اس شوٹنگ کا بچاؤ کیا اور کہا کہ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو چاقو گھونپنے کے لیے چاقو نکالا تھا۔ اسرائیلی فوج خان یونس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ علاقے کے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح وہاں ایک بڑے آپریشن کے اشارے مل رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو واشنگٹن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب غزہ جنگ کے بعض پہلوؤں پر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نتنیاہو کو اپنے ہی ملک میں کئی تنازعات اور مسائل کا سامنا ہے۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے نتنیاہو نے کہا کہ وہ 40 سال سے اسرائیلی مدد کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ وہ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس سے ملاقاتیں کریں گے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ایران اور رشیا نے کیسپین کے سمندر میں مل کر جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان مشقوں میں ریولیوشنری گارڈز کا جہاز شہید بسیج حصہ لے رہا ہے۔ رشیا کا SD-49 جہاز بھی مشقوں میں شریک ہے۔ ایران اور رشیا ایک دوسرے کے مضبوط اتحادی ہیں۔ پاکستانی فوج نے ایک غیر معمولی بیان میں اس پر کی جانے والی تنقیدوں پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد اسے نشانہ بنا رہے ہیں۔ فوج کا اشارہ سوشل میڈیا پر اس پر کی جانے والی تنقیدوں کی طرف تھا۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کے لیے ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کئی معاملات پر فوج کے نقطۂ نظر کو پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ حالیہ عرصے میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کئی مثالیں دیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا کہ فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی، نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کے ذریعے ملک اور سماج کو خوشحال بنایا جائے گا۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں فوج پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جب سے اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی ہے، پاکستانی طالبان کے حوصلے کافی بڑھ گئے ہیں اور وقفے سے افغانستان کی زمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فوج دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل چودھری نے کہا کہ انتہائی سنجیدہ مسائل کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام صرف ایک فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لابی نہیں چاہتی کہ اس کے مقصد پورے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بیانیے کے ذریعے آپریشن عزم استحکام کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल की सजाएं सुनाई गई हैं जिन पर फसाद का इल्जाम लगाया गया है। इनमें 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन बांग्लादेशियों ने अपने मुल्क की हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मुजाहरे किए थे। कई एहतजाजियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इनमें से बाज गैर कानूनी तौर पर यूएई में रह रहे थे। यूएई की न्यूज़ एजेंसी वाम ने बताया कि बांग्लादेशियों को सजा पूरा होने के बाद उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश में 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले खानदानों के लिए रिजर्वेशन के मसले पर यह गड़बड़ हुई थी। एक दिन पहले बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। यह फैसला एहतजाजियों की एक बड़ी जीत है, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जारी है। बांग्लादेश में तनाव कुछ कम हुआ है। पिछले कुछ दिनों की झड़पों में बांग्लादेश में कम से कम 163 लोग हलाक हुए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों जख्मी हुए। अब एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं कि गिरफ्तार लीडर्स को रिहा किया जाए, कर्फ्यू हटाया जाए, यूनिवर्सिटियाँ दोबारा खोली जाएँ, तालीमी इदारे चारशंबे से बंद हैं। एहतजाजी लीडर्स ने हुकूमत को मुतालबे पूरे करने के लिए 48 घंटों का वक्त दिया। लौटते हैं इंडिया। मरकजी हुकूमत ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने से इनकार कर दिया है। ये बीजेपी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत की इत्तेहादी जेडीयू के लिए एक धक्का है। मोदी हुकूमत के इस्तेहकाम का दारोमदार नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी पर है। तेलुगु देशम पार्टी भी आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी दर्जा मांग रही है। लोकसभा में जेडीयू के 12 अरकान हैं और ये इसके लिए एक अहम मसला है। हालिया लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थीं, जो 272 के निशान से काफ़ी कम है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि नीतीश कुमार की जेडीयू मरकजी हुकूमत के इस खुले ऐलान पर किस तरह का रिएक्शन देगी। बिहार को खुसूसी दर्जा देने से मरकजी हुकूमत के इनकार पर रियासत की अपोजिशन आरजेडी ने जेडीयू पर तनकीद की है। मरकजी हुकूमत के इस जवाब के बाद आरजेडी ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि आप नाकाम हो गए हैं। मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने एक तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लिए खुसूसी दर्जे के केस को कबूल नहीं किया जा सकता। एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग में नीतीश कुमार की जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया है और ये दोनों बीजेपी की इत्तेहादी हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन मंगल को साल 2024-25 के लिए मरकजी बजट पेश करेंगी। ये निर्मला सीतारमन का मुसलसल 7वां बजट होगा। इस तरह वो एक तारीख बनाएंगी। इससे पहले सबसे ज़्यादा 6 बजट साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने पेश किए थे। इस तरह निर्मला सीतारमन मंगल को एक रिकॉर्ड बनाएंगी। 2019 से वो मुसलसल बजट पेश कर रही हैं। 2019 में मोदी की दूसरी हुकूमत में उन्हें वज़ीर फाइनेंस बनाया गया था। पार्लियामेंट का बजट सेशन पीर को शुरू हुआ। पहले दिन मौशी सर्वे पेश किया गया। मौशी सर्वे के मुताबिक इंडिया की मईशत संभल गई है और आगे बढ़ रही है। मौशी सर्वे में कहा गया कि कोविड के बाद सिर्फ कुछ मुल्क ही मौशी एतबार से संभल पाए हैं, जिनमें इंडिया शामिल है। साल 2023-24 में इंडिया का जीडीपी 8.2% के हिसाब से आगे बढ़ा और 4 में से 3 क्वार्टर्स में वो 8% को पार कर गया। मौशी सर्वे में कहा गया कि कैपिटल मार्केट्स इंडिया की तरक्की की कहानी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नए एहतजाज का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 1 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा और 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि वो हरियाणा हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ हैं। इस सिलसिले में एक तफसीली एहतजाजी प्रोग्राम दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बाइडेन सदारती दौर से बाहर, कमला हैरिस नवंबर के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर सकती हैं। इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस के लिए ताईद बढ़ी, एक दिन में $50 मिलियन जमा कर लिए। यमन में इसराइल का हमला, तीसरे दिन भी हुदैदा बंदरगाह पर आग भड़कती रही। हूसी ओहदेदारों ने कहा काम मुतासिर नहीं हुआ। गाजा के खान यूनुस में इसराइल का बड़ा हमला, 39 फलस्तीनी जाम बहक, टैंकों को आगे बढ़ते हुए देखा गया। गाजा में जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 39,000 हो गई। यूएन एजेंसी ने कहा बच्चों को हर रोज नए सानेहों का सामना है।
غازہ میں بربریت کے بیچ نتن یاہو واشنگٹن روانہ ہو گئے، کہا 40 سال سے مدد کے لیے امریکہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ سنجیدہ مسائل پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان آرمی کا غیر معمولی بیان۔ یو اے ای میں احتجاج کے لیے 57 بنگلہ دیشیوں کو جیل کی سزائیں، ڈھاکہ تناؤ میں کمی، مرنے والوں کی تعداد 163۔ مرکزی حکومت نے بہار کو خصوصی درجہ دینے سے انکار کر دیا، نتیش کمار کو دھکا، آر جے ڈی نے کہا جے ڈی یو ناکام ہو گئی۔ نرملا سیتارمن منگل کو تاریخ بنائیں گی، مسلسل 7ویں بار مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ یہ تھی آج کی خبریں، آپ سے اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔